نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے اور وہ ہے ٹریڈنگ، بزنس، خرید و فروخت۔ جی ہاں، ایک مسلمان زندگی جب گزارتا ہے تو بہرحال اس کا واسطہ کسی نہ کسی طرح زندگی کی کسی بھی دور میں خرید و فروخت سے ضرور پڑتا ہے۔ ایک مسلمان کیا، ایک انسان کا ہی جو ہے واسطہ پڑتا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ بہرحال زندگی گزارنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اب اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ ہمیں خرید و فروخت کرنے کے اندر، چاہے ایز اے تاجر، بزنس مین، یا چاہے ایز اے کسٹمر، خریدار کے طور پر، ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں بزنس کی تو بسا اوقات ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو سارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں یہ تو تاجروں کے لیے ہیں، بزنس مین کے لیے ہیں، بزنس انڈسٹری کے لیے ہیں۔ لیکن جب میں پرسنل اپنے گھر کا کوئی ایسا کام کرتا ہوں یا اپنا گھر کی کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتا ہوں تو میں ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہوں یا ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں رکھ پاتا، اور شاید ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تاجر تو ہوں نہیں، لیکن در حقیقت جس وقت آپ وہ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ تاجر ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کا پرانا فرنیچر بیچ رہے ہیں، یا آپ اپنا گھر ہی سیل آؤٹ کر رہے ہیں، یا اپنی بائک، کار، کوئی بھی چیز آپ فروخت کر رہے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ، اپنا موبائل آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، تو اب آپ بھی تاجر ہیں جی۔ اور اب آپ کے اوپر بھی وہی سارے احکامات ہیں کہ آپ کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح جھوٹ اور دھوکہ دہی، ہم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جب ہم بزنس مین سے کوئی چیز خریدیں تو وہ ہمیں جھوٹ بول کر بیچے، یوں ہی ہمیں بھی اسی بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب ہم اپنی کوئی چیز بیچ رہے ہیں کسی کو، چاہے وہ پرانی ہے چاہے نئی ہے، تو ہم بھی اس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام نہ لیں، ہم بھی اس کی وہ صفات بیان نہ کریں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اتنا مبالغہ نہ کر بیٹھیں کہ جو جھوٹ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ اگر کوئی عیب ہے تو ہم واضح کر کے جو ہے وہ بیچیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو بھی ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ انفرادی طور پر بھی بالکل پائی جا سکتی ہیں، جس کے اندر ہمیں دینی اعتبار سے احکام شریعت کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ ابتداً بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ خرید و فروخت سے متعلق اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا یہ بہرحال ایک مسلمان پر ضروری ہے، چاہے وہ بائی پروفیشن بزنس مین ہو یا نہ ہو۔ لیکن جس وقت وہ تجارت کر رہا ہے، کوئی مال بیچ رہا ہے، کوئی مال خرید رہا ہے، تو خریدار ہے تو خریدار سے متعلق اس کے احکامات اسے معلوم ہونے چاہیے، اور جب وہ دکاندار ہے، بیچنے والا ہے، تو پھر اس سے متعلق احکامات اسے جاننے ضروری ہیں تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جا سکے، کیونکہ عمل بغیر علم کے ممکن نہیں، تو پہلے بہرحال بات ہے جانکاری کی، جاننے کی۔ اس بارے میں حدیث پاک بھی ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت میں حلف یعنی قسم کھانے کی کثرت سے بچو، پرہیز کرو، کہ اگرچہ قسم کھانا چیز کو تو بکوا دیتا ہے مگر برکت مٹا دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات اس مال کی قیمت کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے، قسم سے یہ چیز تو اتنے کی مجھے بھی نہیں پڑی کہ میں آپ کو بیچ دوں، بعد میں اس سے کم میں بھی بیچ دی جاتی ہے۔
اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، اس کی تو یہ خصوصیات ہیں، اس کے اوپر بھی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ الغرض بعض تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جھوٹی قسم کھائی تو گنہگار بھی ہوں گے، اور اگر سچی قسم کھائی تو بھی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سودا تو بک جاتا ہے، آپ پر اعتبار کر کے سودا تو خرید لیتا ہے، لیکن بہرحال اس سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورتاً ہی قسم کھائیں، بلا ضرورت قسمیں نہ کھائیں، اور قسم یا بغیر قسم دونوں ہی صورتوں میں جب کوئی بات بیان کریں تو جھوٹ بیان نہ کریں۔ جھوٹ پر قسم کھانا تو اور زیادہ جو ہے وہ گناہ کی بات ہے، تو لہٰذا اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ ناکام نامراد شخص کون ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا، کپڑا لٹکانے والا، تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا فرمایا کہ احسان جتانے والا، کسی کو کچھ دیا اور اس کے بعد اس پر احسان جتا رہا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والا۔ تو ہم نے قسم کی بات کی تھی کہ سچی قسم بھی برکت اٹھا دیتی ہے جب اس کی کثرت ہو، تو جھوٹی قسم کے بارے میں تو آپ نے وعید سنی کہ کس قدر جو ہے وہ ایسا شخص ناکام و نامراد ہوگا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، نہ اس سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ لہٰذا جھوٹ اور جھوٹی قسم دونوں سے ہی بچنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گروہ تجار بزنس کمیونٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خرید و فروخت میں لغو اور قسم ہو جاتی ہے، فضول بات ہو جاتی ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ حتی الامکان اولاً تو جھوٹی قسم تو کھانی ہی نہیں ہے، سچی قسم سے بھی بچنا ہے، اور اگر پھر بھی کچھ قسمیں اگر اٹھا لی گئیں یا کوئی فضول بات جو ہے وہ کر دی گئی جس کی وجہ سے آپ کا سودا حرام نہیں ہوا، دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں ہوا، تو بھی اس طرح کی فضول بات اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے صدقہ کر دینا چاہیے، تاکہ جو غلطی کوتاہی ہو وہ صدقہ ان چیزوں کو مٹا دے۔ تو لہٰذا تاجروں کو اپنی ان برائیوں کو مٹانے کے لیے بھی، اپنے مال میں برکت کرنے کے لیے بھی بالکل صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کہ صدقہ کر دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہی ہے۔ بظاہر مال جا رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت دنیا اور آخرت دونوں کا بہت سارا مال ہمارے پاس لا رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی تحریک کے تحت بھی کئی جو ہے وہ دکاندار اپنی دکانوں کے اوپر صدقہ باکس جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ خود بھی جو ہے وہ صدقے کے پیسے جو ہے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، اور دیگر جو ان کے پاس آنے والے کسٹمرز ہیں ان کی بھی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو یقیناً ایک اچھا عمل ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آپ کی دکان کے اوپر نہیں ہے، میرے گھر میں صدقہ باکس نہیں ہے، تو مجھے اپنے گھر میں بھی رکھنا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے تو بندے کی ایک نیت اس کی طرف جو ہے وہ کنورٹ رہتی ہے اور دکھتی رہتی ہے، تو چلے صبح جب آتا ہے تو بندہ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ صدقہ ڈال دیتا ہے، کہ صدقہ جو ہے برائیوں کو ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے وہ ہماری لغویات کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ تو صدقے کے بہت سارے فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ بھی دیتے رہا کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میں عمران عظیم جوڑیہ بازار میں بروکری کرتا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ کہ ہم کسی پارٹی سے سودا لیتے ہیں، پھر کسی دوسری پارٹی کو دیتے ہیں،
اب یہ ہے کہ کبھی مال کی پوزیشن 2 دن میں ڈیلیوری اٹھتی ہے، کبھی 4 دن میں. اس میں جو بیچنے والا ہے اس کے مال کے ریٹ بڑے آتے ہیں تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے. تو اچھے مال کی جگہ جو ہمیں دیا اچھا دیا ہوا تو اچھی جگہ ہلکا دینے کی کوشش کرتا ہے. کیا اس کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی جناب، چند پیسوں کے نفع کے خاطر ایسے تاجر اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، یہ بات تو مارکیٹ والے بہتر جانتے ہیں. اور بہرحال شرعی اعتبار سے ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنی زبان سے پھر جائیں کہ جناب میں سودا ہی نہیں کروں گا. ایسا کرنا بھی جائز نہیں کہ جب آپ نے سودا کر لیا تو سودا در حقیقت کیا ہے؟ آپ کا زبانی طور پر کسی بات کو جب پختہ کر دیتے ہیں کہ بھئی میں نے تم سے اتنے میں یہ مال خریدا، وہ کہتا ہے میں نے اتنے میں یہ مال آپ کو بیچا، سودا ہو گیا. اگرچہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، کوئی پیسوں کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، ڈیلیوری کی آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، سودا ہو گیا. اب اس سودے کی پاسداری دونوں کے اوپر لازم ہے. تو اب عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جناب 2 دن بعد 3 دن بعد جو ہے وہ ڈیلیوری مال کی دینی ہوتی ہے، اور اس میں بسا اوقات یہی ہے کہ ریٹ درمیان میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے تو لوگوں کے دل میں شیطان جو ہے وہ لالچ لے آتا ہے، اور وہ اب یا تو دینے سے منکر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے جھوٹے جو ہے وہ ہیلے بہانے بھی تراش لیتے ہیں کہ جناب پیچھے سے مال آیا نہیں، پیچھے مال بنا نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایسے وقت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں ہیلے بہانے کر رہا ہوں، اگر یہی میرے ساتھ کوئی کرے تو کیا میں اس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے اچھا سمجھوں گا؟ یقیناً ہر کوئی بھی اپنے لیے اس بات کو اچھا نہیں سمجھے گا. جو چیز اپنے لیے ہم اچھا نہیں سمجھتے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے والے کسٹمر کو تو مطمئن کر دیں، لیکن اگر جھوٹ یا ہیلا بہانے سے کام لے رہے ہیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی تو سب کچھ جانتا ہے. کل قیامت میں اس کے سامنے جواب دہی مشکل ہو جائے گی. اور پھر مارکیٹ کے اندر دونوں ہی سچویشنز ہوتی ہیں. بعض صورتوں کے اندر مال کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو بعض صورتوں میں مال کے ریٹ کم بھی ہو جاتے ہیں. تو کم ہونے کی صورت میں خریدار پر بھی یہ لازم ہوگا کہ اب اس نے جو سودا کیا ہے وہ اسی پر خریدے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب اب تو مارکیٹ کے ریٹ کم ہو گئے، مجھے آپ کم میں دیں، یا اب یہ سودا چھوڑ کے کم ریٹ کے چکر میں کسی اور کے پاس جائے. تو سودے کی پاسداری دونوں طرف ہی جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. ون سائڈ اگر آپ پاسداری کروانے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. تو لہٰذا خریدار بھی اس بات کا خیال کرے اور جو دکاندار ہے وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ جو سودا ہو گیا اب اس کے بعد ریٹ اپ ہو یا ڈاؤن ہو، اس سودے سے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر باہمی رضامندی سے جناب جو ہے وہ اگر اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر باہمی رضامندی ہوتی نہیں ہے. اور جب باہمی رضامندی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ سودا کینسل کر دینا یا اس کی جگہ لو کوالٹی کا مال جو ہے وہ دے دینا، تو یہ تو دھوکہ دینا ہے. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے. جی مزید خرید اور فروخت کے معاملے میں جو اکالہ ہوتا ہے تو یہ اکالہ کا کیا معنی ہے؟ اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. جی مزید کال. میں غلام مرتضیٰ ناروال سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ بینک میں گاڑی رکھ کے پیسے لینا یا پیسے رکھ کے گاڑی لینا، ان دونوں طریقوں کو جائز کہا جا سکتا ہے یا ناجائز ہے؟ جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ یہ گاڑی قسطوں پہ لینا صحیح ہے یا نہیں؟ جی پہلا سوال ہمارا جو ہے وہ اقالے سے متعلق ہے. اقالہ عربی کا لفظ ہے. اقالے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے سودا کیا اور اس کے بعد باہمی رضامندی سے اس سودے کو کینسل کر دینا. باہمی رضامندی سے اس سے سودے کو اسی قیمت کے اوپر کینسل کر دینا، ایون کہ آپ نے پیسے وصول کر لیے ہوں تو اس صورت میں آپ اور مال بھی دے دیا، مال دے دیا، پیسے بھی لے لیے، تو اب آپ کا جو ہے وہ مال واپس لے لینا اور اس کے پیسے اس کو دے دینا دونوں فریقین کی رضامندی سے، یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. بلکہ اگر واقعی سامنے والا مسلمان جو کہ اقالہ کرنا چاہتا ہے، سودا کینسل کرنا چاہتا ہے، وہ مجبور ہے، پریشانی میں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، ادھر سودا کیا ادھر جناب جو ہے وہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کے لیے اس کو رقم کی ضرورت ہے،
تو یوں مسلمان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جو شخص جو ہے وہ اکالہ کرتا ہے اس کے لیے تو مغفرت کی نوید ہے، بخشش کا جو ہے وہ پروانہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کی جانب سے اس کو بے شمار جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ احادیث طیبہ میں بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے، تو لہٰذا بعض لوگ دکان کے اوپر یہ لکھ کر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ جناب نو ریٹرن نو ایکسچینج۔ مارکیٹ ٹرم کے اعتبار سے بھی بات کریں تو ایسی دکانوں کامیاب اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ کسٹمر کو وہاں پر جو ہے وہ ریلیف نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اگر یہ لکھ کے لگایا ہوا بھی ہے آپ نے تو بھی بہرحال اگر کوئی مسلمان آتا ہے اور آپ اس کی پریشانی، اس کی حاجت کو دیکھتے ہوئے اکالہ کرتے ہیں تو یقیناً ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اکالہ کرنا واجب نہیں ہے اور ون سائڈ اکالہ ہوتا بھی نہیں ہے، اکالہ ہوتا جو ہے وہ بوتھ سائڈ سے، دونوں کی رضامندی سے ہی اکالہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اکالہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ چیز ایز اٹ از اپنی کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ موجود ہو۔ اگر اس چیز میں سے کچھ حصہ آپ نے جو ہے وہ ختم کر لیا، استعمال کر لیا، کچھ باقی ہے، تو پھر وہ اکالے کی پھر اس کی دوسری جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اکالہ کر لینا چاہیے، اگر کوئی سامنے والا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے تو بالکل کر لینا چاہیے۔ اور جہاں واقعی یہ لگے کہ جناب یہ شخص جو ہے وہ چیز رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے اور پھر واپس آ کے جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے، تو ایسوں کو جو ہے وہ منع بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ دکھ رہا ہے کہ وہ ضرورت اور حاجت کے بغیر جو ہے وہ فقط اس چیز کا مس یوز کر رہا ہے، تو پھر بالکل اس کو اس سے منع بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ بینک میں آپ کا پیپر رکھ کے، گاڑی کے پیپر یا جناب مکان کے پیپر رکھ کے گاڑی لینا کیسا؟ عمومی طور پر بینک سے جو گاڑی وغیرہ دی جاتی ہے وہ سود کے اوپر ہوتی ہے، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس کا تعلق سود کے ساتھ ہوتا ہے، یا اگر سود کے ساتھ نہ ہو تو بھی بہرحال اس میں دیگر ناجائز شرائط موجود ہوتی ہیں، تو یوں بینک سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے۔ جو آپ ڈاکومنٹس وغیرہ یا زیورات وغیرہ رکھتے ہیں در حقیقت ان کی حیثیت تو رہن کی ہوتی ہے، اور رہن کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، نہ راہن کے لیے اور نہ ہی مرتہن کے لیے، یعنی جس نے رہن رکھوایا نہ اس کے لیے اور نہ ہی جس کے پاس رکھوایا گیا اس کے لیے، دونوں کے لیے استعمال اس کا جائز نہیں ہوتا، وہ بس ایز اے سیکیورٹی جو ہے وہ چیز سیو رہتی ہے۔ تو ویسے عام طور پہ آپ کسی جگہ سے کوئی اپنا جو ہے وہ اس طرح کا سودا خرید رہے ہیں ادھار میں، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی سیکیورٹی کے طور پہ میرے پاس کچھ جمع کرائیں، تو وہاں جمع کروا کے لینے میں حرج نہیں ہے، جبکہ وہ جو سودا ہے وہ سودا جائز طریقے سے ہو۔ ہمارا اگلا سوال بھی یہی ہے قسطوں پر گاڑیوں کا، تو قسطوں پر گاڑیوں کی خرید و فروخت تو فی نفسی ہی جائز ہے کہ آپ اس چیز کی قیمت ہی زیادہ طے کر لیں۔ کیش پر اس گاڑی کی قیمت 15 لاکھ ہے، آپ انسٹالمنٹ کے اوپر اس گاڑی کی قیمت جو ہے 20 لاکھ طے کر لیں، مگر قسط لیٹ ہونے پر پینلٹی چارج کرنا یا قیمت میں اضافہ کرنا یا انشورنس یا اور دیگر ناجائز شرطیں لگانا جو کہ عموماً ہمارے ہاں فی زمانہ مارکیٹ میں لگائی جاتی ہیں، تو ان شرائط کے ساتھ قسطوں پر گاڑی خریدنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جناب ایک اکاؤنٹ ہے جس میں 1000 روپے رکھنے پر، موبائل ڈیجیٹل بینکنگ کا اکاؤنٹ ہے، اور 1000 روپے ڈیلی رکھنے پر ڈیلی جو ہے وہ آپ کو فری منٹس اور ایم بیز ملتے ہیں، تو کیا یہ سہولت لینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے جو آپ کا اماؤنٹ رکھا ہوا ہوتا ہے اس طرح کے اکاؤنٹس میں، اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، تو قرض پر اگر کنڈیشنل جو ہے وہ پروفٹ دیا جا رہا ہے، مشروط طور پر دیا جا رہا ہے کہ آپ اتنا بیلنس مینٹین رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، تو یہ ناجائز اور سود ہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اب منفعت کی بات کی گئی، نفع کی بات کی گئی، تو نفع کا ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب آپ کا کرنسی ہی ہو، بلکہ وہ کسی سروس کی صورت میں بھی اگر آپ کو نفع مل رہا ہے تو وہ بھی بہرحال منفعت ہی ہے اور وہ بھی سود ہے۔ تو اب یہاں پر فری منٹس اور فری ایم بیز کی جو سروس جو ہے وہ آپ کو قرض پر، لون پر کنڈیشنل جو ہے وہ مل رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے اس کو استعمال کرنا، یا اگر اکاؤنٹ ایسا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں یہ شرط جو ہے وہ کمپلسری ہوتی ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔
ایک سوال یہ ہے کہ جناب سحری میں فش کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کھانا تو جائز ہے، ہاں البتہ وہ فش دن بھر جو ہے وہ پیاس کیا لگائے گی کیا نہیں، اس اعتبار سے بہرحال کس کھانے کا انتخاب سحری میں کرنا چاہیے وہ ہر ایک جگہ کی موسم اور طبیعتوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ بہرحال فی نفسی شرعی اعتبار سے فش سحری میں کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پیسے مارکیٹنگ کے ذریعے یعنی اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ کماتے ہیں تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسٹاک مارکیٹ ایک بہت جو ہے وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ بہرحال اسٹاک مارکیٹ میں عمومی طور پر جو طریقہ کار ہوتا ہے اور جو ان کمپنیوں کا آپس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کئی امور کے اعتبار سے ناجائز ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز۔ میرا نام عبد الصمد، میرا تعلق جوڑیا بازار کراچی سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہاں مارکیٹ میں روز آئٹموں کے ریٹ اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی بالکل نیچے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم سودا بیچتے ہیں، جس دن سودا بیچتے ہیں اس دن ریٹ تھوڑا اچھا ہوتا ہے تو ایک دو دن بعد وہ ریٹ نیچے آ جاتا ہے، پھر تاجر خریدار جو ہوتا ہے وہ مکر جاتا ہے کہ میں نے سودا نہیں لیا ہے، میں نے نہیں اٹھانا مال، یا مال صحیح نہیں ہے ہم نہیں اٹھائیں گے، تو اس وجہ سے پھر یہ جھگڑے کا بھی سبب بنتا ہے۔ آیا اس خریدار کا ایسا کرنا کیسا؟ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں۔ جی یہ وہی دیکھیں جو ہم نے ابتداً پہلے ایک ویڈیو سوال کے جواب میں کہا، اس سوال میں جو ہے وہ دکاندار کی طرف سے سوال تھا اور یہاں پر جو ہے وہ خریدار والے پوائنٹ کو واضح کیا گیا کہ جب مال سستا ہو جاتا ہے تو پھر خریدار بھی مکر جاتا ہے، حالانکہ اس کا مکرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا، تو لہٰذا اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سودا ون سائڈ ایک شخص کینسل کر دیتا ہے، مال نہیں اٹھاتا، اب آپ بھی وہ مال جب وہ نہیں اٹھا رہا تو آپ نے وہ مال کسی دوسری پارٹی کو بیچ دیا، اب جو اس کا بیانہ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ وہ ضبط کر لیتے ہیں، تو بیانہ ضبط کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو اس چیز پر تو فورس کر سکتے ہیں کہ تم اپنا مال اٹھاؤ، لیکن آپ اس مال کو آگے کسی اور کو بیچ دیں اور پھر اس کا بیانہ ضبط کر کے بیٹھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے تاجروں کو آپ اپنی بلیک لسٹ میں ڈال دیں کہ جناب آئندہ ان سے جو ہے وہ کریڈٹ کے اوپر سودا جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اس کا بہتر حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خریداری کرتے وقت ہی اس بات کو واضح کر دیا جائے یا ڈاکومنٹ پہ لکھ لیا جائے کہ آج جو ہمارا ریٹ طے ہو رہا ہے یہی جو ہے وہ ریٹ رہے گا، مارکیٹ میں ریٹ اپ ہو یا ڈاؤن ہو، ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کی وجہ سے اس پر کوئی بھی جو ہے وہ سودے کو کینسل نہیں کرے گا بلکہ اس کو پورا کرے گا، تو بالکل اس طرح کی وضاحت ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ میرا ایک دیہاتی علاقہ ہے، ہم بکرے خریدتے ہیں تو اس پہ جو بکرے ہوتے ہیں نا، ایک مثال میں 10 بکرے ہیں، وہ ₹1,00,000 سے ہم لیتے ہیں، پھر وہ جو خرید کے دیتا ہے وہ ₹1,00,000 اپنا اٹھا لیتا ہے اور نفع ہم آدھا حصہ کر لیتے ہیں۔ کیا اس طرح بکرے خریدنا جائز ہے؟ جی مزید کال۔ اللہ جی تک قادری بات کر رہا ہوں، تو ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو پرائز بونڈ کی ہے لیتے ہیں اس کا اگر نام نکل آتا ہے تو مل جائے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی مزید کال۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت اگر سامنے تصویریں ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ جی بکرے جو ہے وہ خریدتے ہیں، اب یہ جو صورتحال انہوں نے بیان کی واضح اتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے وہ مال خریدتا ہے اور خرید کے جو ہے وہ آگے بیچ دیتا ہے، یا ایک نے انویسٹمنٹ کی اور دوسرے کو جو ہے وہ بیچنے کا وکیل کیا کہ یار اس کی چند دن دیکھ بھال کرنی ہے اور پھر تمہیں اس کو بیچنا ہے، تو انویسٹمنٹ اگر اس طور پر ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ آپ مال خرید لیتا ہے اور دوسرا بیچ رہا ہے، تو یہاں پہ تو دوسرا پروفٹ میں پرسنٹیج کا حقدار نہیں ہوگا، ہاں آپ اسے جو ہے وہ فکس سیلری کے اوپر جو ہے وہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں، یا اس کو آپ بیچنے کے کمیشن کے اوپر جو ہے وہ رکھ لیں کہ بھئی تم میرا مال جو ہے وہ بکواؤ گے تو میں فی جانور تمہیں اتنا کمیشن دوں گا، مگر اس کمیشن کی پرسنٹیج کا مارکیٹ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر مارکیٹ میں بروکری جو ہے وہ 2% چل رہی ہے تو 2% آپ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔
اور ایک یہ ہے کہ آپ بکرے خود نہ خریدیں، کسی شخص کو پیسے دے دیں کہ یہ پیسے لو اور اس سے جا کے بکرے خریدو اور پھر اس کو مارکیٹ میں بیچو، جو پروفٹ ہوگا وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ اتنی پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، تو یہ مداربت کہلاتی ہے، یہ جائز ہے۔ مگر اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ نقصان بڑھا اور وہ بڑھ کر کیپٹل کی طرف گیا تو وہ کیپٹل کی طرف بڑھنے والا نقصان جو ہے وہ انویسٹر کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ ورکنگ پارٹنر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے پرائز بانڈ سے متعلق۔ پرائز بانڈ جائز ہے اور اس پر ملنے والا انعام بھی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ ملک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک پریمیم پرائز بانڈ 40,000 والا ہے، وہ ناجائز ہے کیونکہ وہ سودی معاملات پر مشتمل ہے۔ در حقیقت وہ رسید ہوتی ہے، ریسپٹ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جو کہ آپ نے بینک میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ناجائز ہے۔ جبکہ جو عام نارمل پرائز بانڈ ہے ان کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریسپٹ نہیں ہے بلکہ وہ خود اٹس آن جو ہے وہ کرنسی کے طور پر یوز ہوتا ہے کہ اگر وہ گم ہو گیا تو گویا کہ آپ کا، اگر 700 والا پرائز بانڈ گم ہو گیا تو مطلب یہ کہ آپ کے 700 روپے ضائع ہو گئے۔ جبکہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے اس میں اگر آپ کے پاس جو اس کا سرٹیفکیٹ ہے یا جو بانڈ ہے وہ اگر گم ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بینک میں جا کے اپنے NIC کے اوپر دوبارہ اسے رینیو جو ہے وہ اس کا لے سکتے ہیں، کاپی لے سکتے ہیں، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو جو کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کرنسی جیسی اس کی حیثیت ہے، مال جیسی حیثیت ہے، در حقیقت تو مال کا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ مال ہے، تو بہرحال وہ جائز ہے اور اس پر ملنے والا انعام بھی حلال ہے۔ لیکن ہم یہ جواب ملک پاکستان کے پرائز بانڈ سے متعلق دے رہے ہیں، اگر دیگر کنٹریز کے اندر پرائز بانڈ کی کچھ اور سچویشنز ہیں تو وہاں احکامات جدا ہو سکتے ہیں، لہذا اس کے لیے انہیں چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت کے جو انٹرنیشنل ڈیسک کے نمبرز ہیں آپ ان کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر کے وہاں کے بانڈ کی سچویشن بیان کر کے اس پر شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے جنازہ اور تصویر۔ نماز جنازہ عین مسجد میں تو پڑھنا ہی منع ہے، فنائے مسجد میں پڑھی جاتی ہے یا پھر باہر کی طرف پڑھی جاتی ہے، تو مسجد فنائے مسجد میں تو عموماً تصاویر نہیں ہوتی، بسا اوقات سچویشنز باہر کی طرف ہوتی ہے، کسی گراؤنڈ میں یا جناب آپ کسی روڈ پر پڑھ رہے ہیں تو اب میں بھی کہ کہیں دور جو ہے وہ تصاویر نظر آ رہی ہوں، تو اب اگر جو ہے وہ سامنے تصاویر جو ہے وہ نہیں ہیں، بالکل جناب قبلے کے سامنے، نمازی کے بالکل سامنے نہیں ہیں، دور ہیں اور ارد گرد ہیں، تو اس میں جو ہے وہ نماز جنازہ میں حرج نہیں ہے۔ البتہ پھر بھی حتی الامکان کوشش کر کے ایسی جگہوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ جاندار کی تصاویر سے پاک ہی ہو۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ صغیرہ گناہ میں کون کون سے گناہ شامل ہیں؟ احادیث طیبہ کے اندر کبیرہ گناہ بیان کیے گئے اور بزرگان دین نے بھی کبیرہ گناہوں پر کتابیں جو ہے وہ لکھی۔ صغیرہ گناہوں کو اسپیسیفک کسی نے الگ سے جمع کرنا میرے علم میں نہیں ہے، صغیرہ گناہ موجود ہیں، لیکن صغیرہ گناہ جاننے کر جو بعض لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے یا شیطان ان کو اس طرف لے کر جاتا ہے کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر چھوٹا گناہ بھی ہلکا جان کر کیا گیا تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، یوں ہی صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا بہر صورت ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ اگر وہ چاہے تو بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے، اور اگر وہ چاہے تو چھوٹے سے گناہ کے اوپر بھی ایسی پکڑ فرمائے کہ بندہ کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہمیں اس سے بچنا بہرحال ہر صورت میں ضروری ہے، اور کوئی بھی گناہ ہو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں صغیرہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ، سچی توبہ کے ذریعے مٹتے ہیں، یا بعض افعال ہیں کہ جن کے ذریعے سے مٹ جاتے ہیں، جیسے حج مقبول، یوں ہی جنازے کو کندھا دینا کہ 40 قدم کندھا جو لے کر جنازے کو چلتا ہے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، ہم اسے بھی شامل کرتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ بیمہ پالیسی کے پیسوں سے عمرہ ہو سکتا ہے؟
बीमा पॉलिसी में जो आपने अपनी रकम जमा करवाई थी वो तो आपकी ही रकम है, वो आपके लिए हलाल है, उससे आप उम्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है, सूद मिला है, वो आपके लिए हलाल नहीं है। वो सूद है तो आप उससे उम्रा क्या, उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पर लाजिम है कि वो माल शरई फ़कीर यानी मुस्तहिक़ ज़कात को सवाब की नीयत के बग़ैर सदका करें, और जो इंश्योरेंस करवाई थी सूदी, उसकी अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में सच्ची तौबा भी करें। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाक माल को ही कबूल फरमाता है। अल्लाह के घर पर जा रहे हैं तो अब हराम माल से जाएंगे तो क्यों कर जो है वो आपका उम्रा या हज जो है वो कबूल होगा। बल्कि यहाँ तक आया कि जो माल हराम से हज करता है और लब्बैक कहता है तो आगे से जवाब आता है ला लब्बैक, यानी वो कहता है कि मैं हाजिर हूँ, तो जवाब ये आता है कि नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। तो बहरहाल अपने माल को हलाल करना चाहिए, पाक करना चाहिए, और पाक माल से ही सारे काम करने चाहिए। हराम से बचना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। एक सवाल ये है कि हम कोई चीज़ गिरवी रखी जाए तो उससे नफ़ा हासिल करना कैसा है। गिरवी रखकर उससे नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि लोग जो है वो घर वगैरह गिरवी ले लेते हैं और फिर जितना अरसा वो गिरवी उनके पास होता है, यानी जिसने कर्ज़ दिया है किसी को, अब उसने घर उसका गिरवी रख लिया तो अब वो उस गिरवी घर को इस्तेमाल करता है, खुद रिहाइश अख्तियार कर लेता है या उसको रेंट आउट कर देता है और उसका किराया इस्तेमाल करता है। ये जायज़ नहीं है। दर हकीकत ये कर्ज़ पर नफ़ा उठाना है, और कर्ज़ पर नफ़ा उठाना जो कि मशरूत होता है वो सूद है, हराम है, इस्लाम में इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। लिहाजा ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जो रहन के ऊपर नफ़ा उठाया जाता है वो नाजायज़ और गुनाह है। जी मज़ीद कॉल की तरफ बढ़ते हैं और आपके सवाल शामिल करते हैं। जी कॉल दीजिए। क्या फरमाते उलमाए दीन और मुफ्तियान कराम इस मसला के बारे में कि हमारी बाजार में ब्रोकरी जब काटी जाती है तो उसके अंदर दुकान के आदमियों के लिए 10% के हिसाब से मेहनताना काटा जाता है, और फिर मेहनताना मजदूर को नहीं, दुकान के आदमी को नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का ये सेठों का ये अमल करना कैसा? जी देखिए, ब्रोकरी तो उमूमी तौर पर दो सौदे करवाने के दरमियान ब्रोकर जो मेहनत करता है उसकी ब्रोकरी जो है वो होती है, और ब्रोकरी का मार्केट के मुताबिक होना ज़रूरी है, उर्फ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो लिहाजा जो उसका उर्फ़ है उसके मुताबिक ही लेंगे। अब कहें कि उर्फ़ के मुताबिक ब्रोकरी लें और बकिया जो है वो मेहनताना के नाम पर लें तो ये जायज़ नहीं है। ये कई जगहों पर होता है, कई मार्केट्स के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर आप कार लेने जाएं, बाइक लेने जाएं, तो अब जब आप नई कार या बाइक जो है वो ख़रीदते हैं तो दुकानदार कीमत के अलावा तकाजा करता है कि भाई ये हमारे लिए बच्चे हैं, इन्होंने जनाब इस बाइक को देखा भाला है तो इनको भी कुछ दें। अभी देखा भाला है तो वो आपके एम्प्लॉय हैं, इसीलिए तो उन्होंने देखा भाला है, उसे आपकी चीज़ थी, तो अब हम किस बात का जो है वो उसे पैसे दें। तो ये मुतालबा करना ये दुरुस्त नहीं है। उसका जो भी मेहनताना बनता है वो आपका जो है वो एम्प्लॉय है, आपका मुलाजिम है, आप पर जो है वो लाजिम है। हाँ, मैं अगर कोई काम करवाऊँ स्पेशली जिसका ताल्लुक़ मेरी ज़ात के साथ है और वो भी मेरे ख़रीदने के बाद, तो ठीक है कि मैं उसका मुआवजे का जो है वो आपके से पहले तय भी करूँगा और उसकी मैं अदायगी भी करूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दुकानदारों की जानिब से या मालिकान की जानिब से मज़दूरों के नाम पर मुतालबा भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये कि जहाँ मुतालबा किया गया और वहाँ पर मज़दूरों को नहीं दिया गया तो इसमें दूसरा झूठ भी पाया जाता है कि यानी अगर हकीकतन देते हो तो भी मुतालबा दुरुस्त नहीं, और अगर हकीकतन नहीं देते तो ये तो एक और जो है वो झूठ जो है वो हो गया कि आप जिसके नाम पर ले रहे हैं उसको जो है वो आप दे भी नहीं रहे। तो इस तरह करना जायज़ नहीं है। जी मज़ीद कॉल। मेरे से पैसे लिए थे कि कारोबार के लिए ना, पार्टनरशिप पे आप मुझे पैसे दो तो जो नफा होगा वो आधो आध होगा। तो अब वो नफा ये है कि महीने में मुझे कभी वो 10,000 रुपये दे देता है, कभी वो 5,000 देता है, कभी 8,000 ना, रकम कंफर्म नहीं है उससे ना। पार्टनरशिप की और उसमें नफ़ा जो है वो तय नहीं है। लोग ये समझते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप करते हैं और उसमें आप, या अगर आप पैसा देते हैं और उसमें आप प्रॉफिट तय कर लेते हैं तो वो सूद हो जाता है। अगर वो फिक्स ना हो, अनफिक्स हो, तो वो जायज़ रहता है। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। पैसा देना दो तौर पर होता है।
ایک پارٹنرشپ کے طور پر اور ایک لون کے طور پر. اچھا، اب بسا اوقات لوگ لون کو پارٹنرشپ کہہ رہے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کو لون کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے کانسیپٹ کے اعتبار سے، لیکن بنیادی طور پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو پارٹنرشپ کے اوپر پیسہ دیا جاتا ہے وہ رسک کی بنیاد پر ہوتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ لاس جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد پروفٹ کا لاس نہیں ہوتا بلکہ کیپٹل کا لاس مراد ہوتا ہے. کہ اگر آپ کیپٹل کے لاس کے اوپر بھی رضامند ہیں اور اب آپ جو ہے وہ مال دے رہے ہیں کسی کو، تو اٹ مینس کہ اب آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پارٹنرشپ کے طور پہ دے رہے ہیں. اور اگر آپ پیسہ اس کنڈیشن کے ساتھ دے رہے ہیں کہ بھئی جو میں پیسے دے رہا ہوں میرے پیسے مجھے پورے ہی واپس ملیں، آپ پروفٹ میں تو اپ اینڈ ڈاؤن کر لینا، اس میں لاس میں برداشت کر لوں گا، کیپٹل کا لاس میں برداشت نہیں کروں گا، مجھے اپنے کیپٹل پورا ہی چاہیے، آپ چاہے سال بعد دیں 2 سال بعد دیں، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوتی ہیں. تو یہ واضح کرتی ہے اس بات کو کہ آپ پروفٹ جب آپ جو ہے فقط اس کی بات کر رہے ہیں، کیپٹل میں لاس کو برداشت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز اے لون پیسہ دے رہے ہیں، آپ بطور پارٹنرشپ نہیں دے رہے. تو جب آپ ایز اے لون دیں تو پھر چاہے پروفٹ فکس ہو یا ان فکس ہو، دونوں ہی سود ہیں کہ حدیث پاک کے مطابق ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے گا وہ سود ہوگا، تو وہ حرام ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. ہاں، اگر واقعی آپ پارٹنرشپ کے بنیاد پر دے رہے ہیں، آپ کیپٹل میں بھی لاس برداشت کرنے کو تیار ہیں، تو اب اگر آپ پروفٹ کو طے نہیں کریں گے تو آپ تو اور زیادہ آپ پھر گناہ گار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ طے ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. لیکن پروفٹ جو ہے وہ کبھی بھی 1000 2000 5000 سے فکس نہیں کیا جاتا، بلکہ پروفٹ کو پرسنٹیج میں جب آپ فکس کرتے ہیں پارٹنرشپ میں تو وہ پرسنٹیج کے اندر فکس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ آپ 5000 اگر فکس کر دیں گے تو مے بی کہ اس منتھ جو ہے وہ نفع ہی 5000 ہوا ہو، تو دوسرے پارٹنر کو کیا ملے گا؟ تو لہٰذا پرسنٹیج میں کیا جاتا ہے کہ چاہے 1000 ہو، چاہے 5000 ہو یا 5 لاکھ ہو، اس پرسنٹیج کے اعتبار سے دونوں پارٹنرز کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، پارٹنرشپ یا لون. لون ہے تو اس کے اوپر آپ کچھ بھی جو ہے وہ پیسے نہیں لے سکتے، نہ فکس نہ ہی ان فکس، دونوں جو ہے وہ سود ہو جائیں گے کہ وہ کنڈیشنل ہیں آپ کے. اور جہاں تک بات رہی پارٹنرشپ کی، تو اس میں آپ کو پروفٹ کی مقدار کو متعین کرنا ضروری ہے، لیکن وہ ہوگی پرسنٹیج کے اندر، وہ فکس اماؤنٹ کی صورت کے اندر نہیں ہوگی. اگر ایسا کیا تو گناہ گار ہوں گے. لازم ہوگا کہ آپ اپنے جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ریوائز کریں اور درست شرعی طریقہ کار کے مطابق ہی ریوائز کریں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسی دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.